Assalamu alaikum students, my name is Farhan Zaidi and today is our Advanced Operating Systems lecture number 38. لاسٹ لیکچر میں ہم نے انٹرپٹ ہینڈلنگ کو کافی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا تھا اور انٹرپٹس کس طرح سے انووک ہوتے ہیں، ڈیوائس ڈرائیورس کے ساتھ ان کا کو ریلیشن کیا ہوتا ہے، اور انٹرپٹ ہینڈلنگ کے اندر ہمارے پاس کس قسم کے ایکشنز ہوتے ہیں پرفارم کرنے کے لیے، اس کی ہم نے کافی ڈیٹیل دیکھی تھی. اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ انٹرپٹس کے جو ٹاسکس ہیں جو وہ پرفارم کرتے ہیں ان کو 3 کلاسز میں ڈیوائڈ کیا جا سکتا ہے. پہلی کلاس جو ہے وہ بہت ہی جو کرٹیکل کام ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ انٹرپٹس کو ایکنالج کرنا، یعنی ہارڈ ویئر کا جو سگنل آیا ہوا ہے انٹرپٹ کا اسے ایکنالج کرنا، اور اس طرح کے اور بھی کام ہو سکتے ہیں جو کہ بہت کرٹیکل ہیں، وہ پہلی کیٹیگری میں آتے ہیں. اور اس کے بعد دوسری کیٹیگری میں وہ کام آتے ہیں جو ایک سرٹن ٹائم کے اندر کرنے ہوتے ہیں، یعنی وہ بہت زیادہ ہائیلی کرٹیکل تو نہیں ہوتے، لیکن یہ کہ اگر وہ اس سرٹن ٹائم پیریڈ میں یا بہت ایک خاص ٹائم ونڈو میں نہ کیے جائیں تو پھر ان کو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا. اور اس کی ہم نے اگزامپل دی تھی کہ کی بورڈ سے اگر کوئی اسکین کوڈ آتا ہے تو کی بورڈ کے ڈیوائس سے اس کو انٹرنل بفر میں، ڈیوائس ڈرائیور کے بفر میں کاپی کرنا، یہ ایک کرٹیکل کام ہوتا ہے، یا ایک ایسا کام ہے جو کہ ایک سرٹن ٹائم ونڈو میں کرنا پڑتا ہے. اگر یوزر فار ایگزامپل جلدی کیز دبا رہا ہے، کیز پریس کر رہا ہے، تو پچھلی جو کیز ہیں وہ ضائع ہو سکتی ہیں اگر وہ سرٹن ٹائم پیریڈ کے دوران جو ہے وہ پورا پچھلی کی کا جو اسکین کوڈ رجسٹر میں پڑا ہوا ہے ڈیوائس کے، وہ کاپی کر کے اپنے بفر میں نہ رکھ لیا جائے. اور پھر تیسری کیٹیگری میں وہ کام ہوتے ہیں جو اتنے کرٹیکل نہیں ہوتے، نہ ہی وہ ٹائم ونڈو کے اندر کرنے ضروری ہوتے ہیں، نہ ہی وہ بہت زیادہ ہائیلی کرٹیکل ہوتے ہیں. اور اس کی ہم نے اگزامپل دی تھی کہ جب کی کوڈ جو ہے وہ انٹرنل بفر میں ڈرائیور کے آ جائے تو اس کے بعد آگے اس کو یوزر اسپیس میں کاپی کرنا، جو یوزر نے کوئی سسٹم کال کی تھی گیٹ 4 وغیرہ، اس کے تھرو جو بفر دیا تھا اس نے اس میں کاپی کرنا، یہ ایک ایسا کام ہے جو کہ آرام سے بعد میں بھی کیا جا سکتا ہے، یعنی ڈیفر کیا جا سکتا ہے. اس کو ہم نے یہ کہا تھا ان کو ہم ڈیفریبل فنکشنز کہتے ہیں یا ڈیفریبل ٹاسک کہتے ہیں، ایسے ٹاسک جو ڈیلے ہو سکتے ہیں زیادہ. تو انٹرپٹ ہینڈلنگ کے اندر یہ تینوں قسم کے ٹاسک پرفارم کرنے کے لیے آپریٹنگ سسٹمز میکینزمز پرووائڈ کرتے ہیں ڈیوائس ڈرائیور رائٹرز کے لیے. تو لائنکس کی ہم نے اگزامپل دیکھی تھی، اور لائنکس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ لائنکس جو ہے وہ جو ہائیلی کرٹیکل ٹاسک ہیں ان کو ہمیشہ انٹرپٹ جو ایکچوئل انٹرپٹ ہینڈلر ہوتا ہے، یعنی وہ فنکشن جو ایک ٹیبل لک اپ سے آٹومیٹیکلی کال ہوتا ہے جب بھی ایک خاص ٹائپ کا انٹرپٹ آتا ہے، اور اس ٹیبل کے اندر جو فنکشن پوائنٹرز پڑے ہوتے ہیں ان کو ڈائریکٹلی ہارڈ ویئر جو ہے خود بخود اس پہ جمپ کرتا ہے. ان فنکشنز کے اندر جس کو ہم انٹرپٹ سروس روٹینز بھی کہتے ہیں، انٹرپٹ ہینڈلرز بھی کہتے ہیں، اور ان کے اسی طرح کے ڈفرینٹ نام ہیں، ان کے اندر جو کام کرنے کے ہوتے ہیں وہ ہائیلی کرٹیکل ٹاسک ہوتے ہیں. تو وہ عام طور پہ انٹرپٹ کو ایکنالج کرتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ اپنے جو ڈفرینٹ کام ہوتے ہیں ان کے لیے عام طور پہ تمام انٹرپٹس کو ڈسیبل کر دیتے ہیں. تو اس لیے ان فنکشنز کے اندر ہم کوڈ کو کم سے کم رکھتے ہیں، یعنی بہت ہی ہائیلی کرٹیکل ٹاسک کر کے اور وہ ٹرمینیٹ ہو جاتے ہیں. اور وہ کرتے یہ ہیں کہ جو ڈیفریبل ٹاسک ہیں یا جو نان ہائیلی کرٹیکل ہیں یا ٹائم ونڈو میں کرنے والے ٹاسک ہیں ان کو اسکیجول کر دیتے ہیں، یہی انٹرپٹ سروس روٹینز، تاکہ وہ ٹاسک بعد میں بیک گراؤنڈ میں پرفارم ہوتے رہیں. اور ان جو سیکنڈ کیٹیگری میں ٹاسک ہوتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں لائنکس کے اندر باٹم ہاف، جو کہ اب ڈیپریکیٹ ہو چکے ہیں یا آبسولیٹ ہو چکے ہیں، یا ٹاسکلیٹس یا سافٹ IRQs. یہ جو ہے کرنل اپنے خاص ٹائم پہ فریکوینٹلی جو اسکیجولڈ ٹاسکلیٹس ہوتے ہیں یا سافٹ IRQs ہوتے ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے. اور اس کی بھی ہم نے کافی ڈسکشن کی تھی کہ یہ کس طرح سے ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں، کن کن ٹائمز پہ ایگزیکیوٹ ہوتے ہیں، یوزر ٹو کرنل ٹرانزیشنز میں ہو سکتے ہیں، یا نیسٹڈ انٹرپٹ ہینڈلرز جب ختم ہوتے ہیں اور یا انٹرپٹ سروس روٹینز جب ختم ہوتے ہیں تو تب ایگزیکیوٹ ہو سکتے ہیں. اس ڈسکشن کے بعد ہم نے ٹائمنگ اور ٹائمرز کے اوپر جو ہے وہ ڈسکشن کی تھی کہ آپریٹنگ سسٹم میں ہم نے اس کی اہمیت کے اوپر کچھ بات کی تھی کہ ٹائمنگ اور ٹائمرز کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور پھر ہم نے اس کا ایک انٹرفیس دیکھا تھا لائنکس کرنل کے اندر.
ٹائمنگ کے جو فنکشنز ہوتے ہیں ان کا انٹرفیس ہم نے دو قسم کا دیکھا تھا لائنکس میں. ایک جو کرنل کے اندر ٹائمرز ہوتے ہیں جن کو ہم ڈائنامک ٹائمرز بھی کہتے ہیں یا کرنل ٹائمرز بھی کہتے ہیں, اور وہ صرف ڈیوائس ڈرائیور رائٹرز کو اویلیبل ہوتے ہیں یا کرنل پروگرامرز کو اویلیبل ہوتے ہیں, یعنی وہ جو انٹرفیس ہے. اور پھر ہم نے ایک اور انٹرفیس اسٹڈی کیا تھا جس کو ہم انٹرول ٹائمرز کہتے ہیں, اور وہ صرف ایپلیکیشن ڈیولپرز کو بھی اویلیبل ہوتے ہیں. بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ صرف ایپلیکیشن ڈیولپرز کو یا یوزر پروسیسز کو ہی اویلیبل ہوتے ہیں. تو یہ دونوں قسم کے انٹرفیسز کو ہم نے تھوڑا سا اسٹڈی کیا تھا, اور اس میں جو ہے ہم نے دیکھا تھا کہ ہم کس قسم کے ٹائمرز کریٹ کر سکتے ہیں. ہم نے انٹرول ٹائمرز کے اندر یہ دیکھا تھا کہ 3 قسم کے ٹائمرز کریٹ ہوتے ہیں. ایک وہ جو ریئل ٹائم میں چلتے ہیں, جو ہارڈ ویئر کی جو ریئل ٹائم کلاک ہے اس کو یوز کرتے ہیں. ایک وہ جو کہ یوزر اسپیس میں جتنا ٹائم پروسیس نے گزارا ہے صرف اس ٹائم کو میجر کر کے اور اس حساب سے ٹائمر فائر کرتے ہیں. اور تیسرے وہ جو یوزر پلس کرنل اسپیس دونوں میں جتنا ٹائم گزارا ہے اس کو لے کے چلتے ہیں, اس کے حساب سے ٹائمر فائر ہوتا ہے. ٹائمر فائر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس فیوچر ٹائم میں یا جتنی ٹکس کے بعد یا جتنے ٹائم کے بعد آپ نے اس کو اسکیجول کیا ہے وہ ٹائم پورا ہونے پہ وہ آپ کا کال بیک فنکشن کال کرتا ہے, یا وہ آپ کا جو اسکیجول روٹین یا رجسٹرڈ روٹین یا فنکشن ہے وہ کال کرتا ہے. آج کے لیکچر میں ہم ایک اور اہم چیز ڈسکس کریں گے جس کا ہم نے پہلے بڑا ذکر کیا ہے لیکن ابھی تک ہم نے اس کے اوپر کوئی زیادہ ڈسکشن نہیں کی. وہ ہیں ڈیوائس ڈرائیورز. ڈیوائس ڈرائیورز میں جو لائنکس کرنل ایک بڑا انٹرسٹنگ آرکیٹیکچر پرووائڈ کرتا ہے. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈیوائس ڈرائیورز جو ہیں وہ نارمل آپریٹنگ سسٹمز میں وہ ایکچولی بلٹ ان ہوتے ہیں, یعنی ان ادر ورڈز آپ ڈیوائس ڈرائیور کو ایک دفعہ انسٹال کرتے ہیں اور پھر وہ کرنل کا پارٹ بن جاتے ہیں. اور عام طور پہ کرنل کی جو انسٹالیشن ہوتی ہے یا آپریٹنگ سسٹم کی انسٹالیشن ہوتی ہے اس کے اندر ہی ڈیوائس ڈرائیورز عام طور پہ کمپائل ہوئے ہوتے ہیں. لیکن لائنکس کے کرنل میں اور اب جو لیٹسٹ کرنلز ہیں ونڈوز کے, اس میں بھی ڈیوائس ڈرائیورز کو رن ٹائم پہ لوڈ کرنے کا ان لوڈ کرنے کا میکینزم پرووائڈ کیا گیا ہے. یہ چیز جو ہے اس کو بہت انٹرسٹنگ بنا دیتی ہے. ڈیوائس ڈرائیورز کا مطلب کیا ہے؟ ڈیوائس ڈرائیورز کا وہی ہم نے کہا تھا کہ ایک تو اس کے 2-3 اس کے پورشنز ہوتے ہیں. ایک اس کا انیشلائزیشن پورشن ہے اور وہ انیشلائز کرتا ہے پورے سسٹم اپنے ڈیوائس کے حساب سے چیزوں کو, بفرز کو ایلوکیٹ کرتا ہے کرنل کی میموری میں, اور پھر اس کے بعد انٹرپٹ سروس روٹین پرووائڈ کرتا ہے جو اس کو رجسٹر کرواتا ہے انٹرپٹ سروس روٹین کو اس ٹیبل میں جس کی ہم بار بار بات کر چکے ہیں. اور اس کے علاوہ ٹاسکلیٹس اور یا سافٹ آئی آر کیوز یا اس طرح کی جو چیزیں ہیں باٹم ہاؤس وغیرہ ان کو وہ رجسٹر کرتا ہے, اسکیجول کرواتا ہے, اور پھر یہ تمام مینجمنٹ پوری کرتا ہے. یہ جو پیس آف سافٹ ویئر ہے اس کے بارے میں ایک چیز جو اہم ہے سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ یہ کرنل کی ایڈریس اسپیس میں چلتا ہے, یعنی کرنل کے اندر یہ ہوتا ہے اور اس کو کرنل کا کوڈ کہنا چاہیے. اٹ از ناٹ یوزر اسپیس کوڈ یا اپلیکیشن کا کوڈ نہیں ہے یہ. یعنی جو اگر آپ کو لیئرنگ یاد ہو جو میں نے ڈسکس کی تھی اس میں ایک ڈیوائس اپلیکیشن کے نیچے ڈیوائس انڈیپینڈنٹ لیئر تھا اور اس کے نیچے ڈیوائس ڈرائیورز تھے اور پھر ایکچوئل ڈیوائسز تھے یا انٹرپٹ سروس روٹینز تھے اور پھر ایکچوئل ڈیوائسز تھے. تو ڈیوائس ڈرائیور از بیسیکلی اے کمبینیشن آف انٹرپٹ سروس روٹین اینڈ ڈیوائس ڈرائیور کوڈ سو کالڈ, کہ جو باقی تمام سیٹنگ کرتا ہے چیزوں کی اور اسکیجولنگ کرتا ہے فار ڈیلنگ ود دی ایکچوئل ڈیوائس. یعنی ہارڈ ویئر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے, یہ ڈیوائس ڈیپینڈنٹ کوڈ ہوتا ہے, یہ انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. اور یہ انٹرنلی بھی کچھ میموری ایلوکیشنز کرنل کے اندر پرووائڈ کرتا ہے. فار ایگزامپل اگر ہم ایگزامپل لیں اس کی کہ جو کی بورڈ کی جو ہم نے ایگزامپل دی تھی کہ کی بورڈ سے جب ڈیٹا کسی رجسٹر میں آتا ہے یا ایک اسکین کوڈ آتا ہے تو اس کو ڈیوائس ڈرائیور اپنے انٹرنل بفر میں کاپی کرتا ہے پہلے تاکہ ڈیوائس سے وہ نکل جائے اور اب اس کے اپنے انٹرنل بفر میں آ جائے. اس کے بعد لیٹر کسی ٹائم پہ اپلیکیشن کو مل سکتا ہے. جب بھی اپلیکیشن کال کرے گی یا اپلیکیشن اگر بلاک ہوئی ہوئی ہے پہلے سے اس کے انتظار میں تو وہ بھی اس کو اس وقت مل سکتا ہے. تو یہ جو ڈیوائس ڈرائیورز ہیں یہ کرنل کوڈ ہے. یہ اہم پوائنٹ ہے سمجھنے کا. اچھا, کرنل کوڈ جب یہ ہیں تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کو تمام کرنل کے جو گلوبل ویریبلس ہیں تمام چیزیں کیا اویلیبل ہیں؟ یعنی یہ کرنل کی جو چاہیں جہاں چاہیں میموری ایکسیس کر سکتے ہیں,
کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ کرنل اپنی ایڈریس اسپیس رکھتا ہے. ایڈریس اسپیس بالکل اسی طرح کی چیز ہوتی ہے, اسی طرح ڈیوائڈیڈ ہوتی ہے ڈفرینٹ سیکشنز میں, جس طرح سے کہ پروسیس ڈیوائڈیڈ ہوتا ہے. یعنی کرنل کا بھی اپنا ایک اسٹیک ہوتا ہے, اپنا ایک ہیپ ہوتا ہے, اپنا ایک جو ہے وہ کوڈ سیگمنٹ ہوتا ہے اور ڈیٹا سیگمنٹ ہوتا ہے, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو اب اگر ڈیوائس ڈرائیور کا کوڈ کرنل کا پارٹ بن جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس ایڈریس اسپیس کے اندر کوئی بھی ڈیٹا اسٹرکچرز, کوئی بھی ویریبلس ایکسیس کر سکتا ہے, اور اس کے جتنے بھی انٹرفیسز یا جتنے بھی جو فنکشنز ہیں وہ کرنل پرووائڈ کر رہا ہے وہ ان کو کال کر سکتا ہے. یعنی جتنے بھی سمبلز ہیں کرنل کے اندر وہ تمام وہ ڈیوائس ڈرائیور کو اویلیبل ہونے چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا. ہوتا یہ ہے کہ لائنکس کے اور سولیرس کرنل میں ایک چیز اویلیبل ہے, ایک میکینزم اویلیبل ہے جس کو ہم کہتے ہیں لوڈیبل کرنل ماڈیولز, یا کرنل ماڈیولز کا پورا ایک سب سسٹم ہے. لوڈیبل کرنل ماڈیولز کا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ رن ٹائم پہ, یعنی کسی چلتے ہوئے کرنل میں آپ کمانڈ لائن کے تھرو یا یوزر انٹرفیس کے تھرو کسی بھی آپ اپنے ماڈیولز کو, یعنی ایسے ماڈیولز پیسز آف کوڈ جو کہ کوئی کام کرتے ہوں, مثال کے طور پہ ڈیوائس ڈرائیور ہے کوئی, اس کو آپ انسرٹ کر سکتے ہو, ریموو کر سکتے ہو, اور جب بھی آپ انسرٹ کریں تو وہ کرنل کا پارٹ بن جائے, جب آپ ریموو کریں تو وہ کرنل کے کوڈ میں سے نکل جائے. یعنی عام طور پہ تو ہم نے یہ دیکھا ہے نا کہ جب بھی ہمیں کسی بھی چیز کا جو کوڈ ہوتا ہے اس کے اندر کوئی نیا کوڈ ایڈ کرنا پڑتا ہے, تو ہم اس نیا فنکشن ایڈ کرنا پڑتا ہے, تو ہم عام طور پہ ریکمپائل کرتے ہیں اس پورے کوڈ کو. تو اس میں صرف یہ ایک فیسلٹی دی گئی ہے کہ ریکمپائل کیے بغیر رن ٹائم پہ آپ کچھ نیا کوڈ انسرٹ کر سکیں, ریموو کر سکیں, اور وہ نیا کوڈ اپنے حساب سے کام کر سکے, آپ کے جو بھی آپ کے ڈیزائربل اس میں وہ گول ہے اس کا. اس میکینزم کو کہتے ہیں لوڈیبل کرنل ماڈیولز میکینزم. یہ لائنکس اور سولیرس دونوں میں سپورٹ ہوتے ہیں. عام طور پہ اور آپریٹنگ سسٹم جو یونکس کے فلیورز ہیں پرانے والے, ان میں یہ اویلیبل نہیں ہوتے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کیا صرف ڈیوائس ڈرائیور کو ہی ایز اے کرنل ماڈیول آپ لوڈ کر سکتے ہیں سسٹم میں. اصل میں اور بھی بہت سارے پیسز آف سافٹ ویئر ہیں فنکشنالٹی کے جو آپ لوڈیبل کرنل ماڈیول کے طور پہ آپ لوڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک پورا فائل سسٹم آپ نے اپنا لکھا ہے. لیٹس سے کہ آپ جو ہیں وہ اپنا ایک بالکل الگ فائل سسٹم لکھنا چاہتے ہیں, اور آپ نے ایک لکھ لیا ہے اور آپ چاہتے ہیں اس کو ٹیسٹ کریں لائنس کرنل کے ریئل کرنل میں ٹیسٹ کریں. اچھا, اب فائل سسٹم آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ لائنس میں ایک ورچوئل فائل سسٹم ہوتا ہے جس کے نیچے اصل فائل سسٹمز جو ہیں وہ رجسٹر ہوتے ہیں, اور وہ اس کے اندر میپنگ ہوتی ہے فرام ورچوئل فائل سسٹم کالز ٹو ریئل فائل سسٹم کالز, اور وہ ایک جنیرک لیئر پرووائڈ کرتا ہے. ورچوئل فائل سسٹم ایبسٹریکشن لیئر پرووائڈ کرتا ہے, پھر وہ ٹرانسلیٹ ہوتا ہے ایکچوئل فائل سسٹم کالز کے اندر, اور ایک میپنگ لیئر پرووائڈ کرنا پڑتا ہے ایکچوئل فائل سسٹم کو. تو اسی طرح کا اگر آپ نے کوئی فائل سسٹم لکھا ہے جس میں آپ نے اپنا لیٹ سے کوئی جرنلنگ فائل سسٹم یا کوئی لاگ فائل سسٹم ٹائپ کا کوئی لکھا ہے, اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ٹیسٹ کریں کرنل کے اندر, یعنی کرنل کا پارٹ بنا کے, تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اسے ایز اے کرنل ماڈیول یا لوڈیبل کرنل ماڈیول جو ہے وہ کریٹ کریں, اس کو انسرٹ کریں کرنل کے اندر, اور وہ اس کے بعد اس کے تھرو فائلز کو ریڈ رائٹ کریں, اور وہ آپ کا جو ہے وہ ٹیسٹ آؤٹ ہو جائے گا. اسی طرح سے آپ نے لیٹ سے کوئی نیٹورکنگ پروٹوکول کا ایک پورا اسٹیک لکھا ہے, لیٹ سے ٹی سی پی آئی پی کا آپ اپنا ایک امپلیمنٹیشن ہے جو آپ ٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کرنل کی جو امپلیمنٹیشن ہے ٹی سی پی آئی پی اسٹیک کی, اس کو کسی طریقے سے ڈسیبل کر دیں, یا اس کو کسی طرح سے یہ کر دیں کہ وہ اس کے تھرو نہ جائے بلکہ آپ کے اسٹیک کے تھرو ہی ٹرانسمٹ ہو, اور اس کی کوئی اے پی آئی ایکسپوز کر دیں, اور پھر اپنی اپلیکیشن اس کے اوپر لکھیں, اور اس کو اس پورے اسٹیک کو آپ ایز اے لوڈیبل کرنل ماڈیول انسرٹ کر سکتے ہیں کرنل کے اندر رن ٹائم پہ. اور اسی طرح سے بہت سارے ڈیوائس ڈرائیورز ہیں, مثلا کی بورڈ کا, ماؤس کا, ٹائمر کا اور پرنٹر کا کوئی بھی ڈرائیور نئے ڈیوائس کے لیے آپ لکھتے ہیں اور اس کو ایز اے ماڈیول انسرٹ کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بڑا ہی یوزفل میکینزم ہے جس کے ذریعے سے نئی نئی چیزیں کرنل میں ایڈ کی جا سکتی ہیں, ریموو کی جا سکتی ہیں, اور وہ سارے مینجمنٹ کی جا سکتی ہے. تو کرنل یہ پرووائڈ کرتا ہے بیسیکلی کہ 3 کمپوننٹس ہوتے ہیں کرنل کے کہ جو اس ماڈیول مینجمنٹ میں اپنا رول پلے کرتے ہیں. ایک تو بیسک ماڈیول مینجمنٹ کا کمپوننٹ ہے,
اس کے بعد دوسرا کمپوننٹ ہے ڈرائیور رجسٹریشن کا کمپوننٹ. اس کے بعد ہے کانفلکٹ ریزولوشن کا کمپوننٹ. اچھا اس میں ایک انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ لائنس کرنل آپ بالکل منیمل قسم کی سیٹ اپ کے ساتھ اسٹینڈرڈ کے ساتھ ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور کوئی بھی ایکسٹرا ڈیوائس ڈرائیور اس کے اندر بلٹ ان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ لوڈ ٹائم پہ رن ٹائم پہ آپ جتنے چاہیں ڈیوائس ڈرائیورز میں سے انسرٹ کر دیں, نکال دیں سلیکٹیولی. آپ کا کرنل جو ہے وہ ایک منیمل کرنل ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا اور آپ کو لیٹ سے مل جائے گا, اور آپ چاہیں تو اس کے اندر فنکشنالٹی ایڈ کریں, ریموو کریں. یہ بہت زیادہ فلیکسیبلٹی پرووائڈ کرتا ہے آپ کے لیے. یعنی اگر لیٹ سے چھوٹے سے کسی ایمبیڈڈ سسٹم میں آپ نے کرنل کو ڈالنا ہے تو منیمل کرنل ڈال دیں, اور جن جن ڈیوائسز کی ضرورت ہے ایمبیڈڈ سسٹم میں یا جو لگے ہوئے ایمبیڈڈ سسٹم میں ان کے ڈرائیورز آپ لوڈ کر لیں رن ٹائم پہ. تو ایک بالکل منیمل کرنل ود رن ٹائم لوڈیبل ڈرائیورز, وہ آپ کا پورا ایک سسٹم بن جائے گا ایمبیڈڈ سسٹم. اسی آرکیٹیکچر کے تحت یا اسی طرح سے لائنکس بہت سارے ایمبیڈڈ ڈیوائسز میں, موبائل فونز میں اور سو آن اینڈ سو فورتھ اس طرح سے یوز ہوتا ہے, اور یہ ایک بہت اچھا میکینزم پرووائڈ کرتا ہے. جب پھر اس میں ایک اور بھی ایشو ہے کہ جو جی پی ایل کوڈ ہوتا ہے, یعنی گنو پبلک لائسنس کے تحت جو اوپن سورس میں ریلیز ہونے والا کوڈ ہے, وہ تو لائنس کرنل کا جنرل ہے. اب جو کرنل ماڈیول ہوتے ہیں وہ تھرڈ پارٹیز اپنے اپنے ماڈیولز کریٹ کر کے وہ کرنل میں انسرٹ کر سکتی ہیں. دے کین ڈسٹریبیوٹ دیم وداؤٹ جی پی ایل. یہ بھی ایک فلیکسیبلٹی ہے کہ آپ اوپن سورس کیے بغیر اپنا کوئی تھرڈ پارٹی کا جو ہے وہ ڈرائیور یا ماڈیول لے کے اور اس کو ڈسٹریبیوٹ کر سکتے ہیں, اور اس کے آپ جو ہیں وہ پیسے چارج کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت اچھا میکینزم ہے جو پرووائڈ کرتا ہے. تو ماڈیول مینجمنٹ کا جو اس میں سب سے پہلا کمپوننٹ ہے سب سسٹم جو کہ ماڈیول کی مینجمنٹ پرووائڈ کرتا ہے, وہ کیا کرتا ہے کہ وہ انسرشن اینڈ ریموول آف کرنل ماڈیولس رن ٹائم پہ, وہ جو سارا ہم نے میکینزم ڈسکس کیا ہے کہ جب ہم رن ٹائم پہ انسرٹ اور ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ماڈیولس کو, وہ پورا مینجمنٹ پرووائڈ کرتا ہے. انسرشن اور ریموول میں انوالوڈ کیا ہے؟ بیسیکلی جب آپ کوئی بھی ماڈیول انسرٹ کرتے ہیں تو کرنل نہیں چاہتا کہ وہ تمام ویریبلس کو, تمام سمبلس کو, ہر ماڈیول کو ایکسپوز کر دے. تو بیسیکلی ماڈیول مینجمنٹ جو ہے وہ دو سیپریٹ سیکشنز میں جو ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے. ایک سیکشن جو ہوتا ہے وہ یعنی ان سیکشنز آف کوڈ کو, جو ماڈیول کوڈ ہے اس کو کرنل میں کہاں ڈالنا ہے, کس جگہ پہ رکھنا ہے اس کو, کرنل کس یعنی کرنل کے ایڈریس اسپیس کے اندر وہ کہاں جا کے فٹ ہوگا اس کو مینیج کرتی ہے. اس کے لیے اپروپریٹ جگہ تلاش کرنا, اور پھر اس کو کرنل کی ایڈریس اسپیس کے اندر اور اس کو جگہ پہ اس کو جا کے رکھنا, لوڈ کرنا, یعنی کرنل کی کوڈ سیگمنٹ کا پارٹ بنانا اس کو. دوسرا جو سیکشن ہے ماڈیول مینجمنٹ کا وہ یہ کرتا ہے کہ سمبلس دیٹ آر ماڈیولر الاؤڈ ٹو ریفرنس, ان سمبلس کو ماڈیولس کو ایکسیسیبل کرنا. یعنی سمبل ٹیبل میں سے وہ سمبلس جو کہ ماڈیول الاؤڈ ہوتا ہے ان کو ایکسپورٹ کرنا, یعنی ریفرنس کرنے کے لیے کہ جن کو وہ ایکسیس کر سکتا ہے ان فنکشنز کو اور اس ڈیٹا کو, ان گلوبل ویریبلس کو, وہ ماڈیولس کی ایکسیس ان کو پرووائڈ کرنا کسی طریقے سے. یعنی ڈیٹا سیگمنٹ کو فردر ڈیوائڈ کرنا کہ ایسا ڈیٹا جو کہ ماڈیول کا ایکسیسیبل ہے اور یا کوڈ سیگمنٹ کو, اور ایسا ڈیٹا جو نہیں ہے ایکسیسیبل, اس پورے کی مینجمنٹ کرنا. یہ بھی ایک کمپلیکس میکینزم ہے, اور اس کو بھی ماڈیول مینجمنٹ کا جو ماڈیول ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اچھا اس کے بعد جو لوڈنگ ہے اور ان لوڈنگ ہے, جب یعنی یہ ٹریک رکھنا کہ کیا یہ ماڈیول ابھی بھی ایکٹیولی یوز ہو رہا ہے اور اس کی طرف کوئی اپلیکیشنز جو ہیں وہ اس کو یوز کر رہی ہیں, ریڈ رائٹ کر رہی ہیں. ماڈیول کے ساتھ ایک کچھ ٹائم ایسوسیٹیڈ ہوتا ہے, اگر وہ بالکل یوز نہ ہو رہا تو کرنل جو ہے وہ خامخواہ اس کو میموری میں نہیں رکھتا بلکہ اس کو ان لوڈ کر دیتا ہے ٹو ڈسک, اور جب بھی کوئی اپلیکیشن دوبارہ اس کو چاہتی ہے تو دوبارہ انسرٹ کر سکتی ہے اس کو. اس طرح کی بھی مینجمنٹ یہ ماڈیول مینجمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. دوسرا کمپوننٹ ہے ڈرائیور رجسٹریشن. ڈرائیور رجسٹریشن یہ کرتی ہے کہ جتنے بھی ماڈیولس ہیں ان کو یہ ایکسیس دیتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو رجسٹر کر سکیں. یعنی ان ادر ورڈز یا آپ یہ بتا سکیں کہ باقی سسٹم جو کرنل کے ہیں ان کو یہ پتہ لگ جائے کہ جی یہ بھی ایک ماڈیول آ گیا ہے. مثال کے طور پہ اگر میں نے ایک ایتھرنیٹ کا ڈرائیور لکھا ہے یا فار ایگزامپل ایک نیا فائل سسٹم لکھا ہے, تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے نا کہ جس سے ورچوئل فائل سسٹم کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ ایک نیا فائل سسٹم بھی آ گیا ہے. تو اس طرح کے جو رجسٹریشن میکینزمس ہیں, یعنی کوئی بھی ماڈیول ہے یا ڈرائیور ہے اس کی رجسٹریشن میکینزم پورا ایک سب سسٹم ہوتا ہے
جس کے اندر آئی پی آئیز پرووائڈ کی جاتی ہیں, کالس پرووائڈ کی جاتی ہیں کرنل کے اندر کہ وہ رجسٹر اور ان رجسٹر کر سکے اپنے آپ کو. یعنی ایک ڈائنامک ٹیبل مینج ہوتا ہے کرنل کے اندر, جس کے اندر تمام نون ڈرائیورز, نون ماڈیولس اور ان کے سیٹ آف ایکسیس روٹینز وہ تمام اویلیبل ہوتے ہیں باقی اپلیکیشنز کو کہ وہ ان کو کال کر سکیں. یعنی اس میں یہ بھی امپورٹنٹ چیز ہے کہ ماڈیول اپنے کون سے سمبلز باقی اپلیکیشنز کو ایکسپورٹ کرنا چاہتا ہے, وہ بھی اس رجسٹریشن میکینزم کا پارٹ ہے. یعنی ماڈیول کے اندر جو ویریبلس ہیں اس کے اپنے گلوبل ویریبلس یا اس کے اپنے لوکل اسکوپ کے ویریبلس جو ہیں ان کو, یا اپنے فنکشنز کون کون سے وہ ایکسیس فنکشنز جو ہیں وہ ایکسپوز کرنا چاہتا ہے. یعنی یہ بالکل اس طرح کی چیز ہے جس طرح سے آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ میں آپ ایک آبجیکٹ جب انسٹینشیٹ کرتے ہیں تو آپ اس کے کچھ میتھڈز ایکسپوز کرتے ہیں, اس کو پبلک بناتے ہیں. تو یہ پبلک میتھڈز کو ایکسپوز کرنا, پبلک ڈیٹا ایکسپوز کرنا, اس کے لیے بھی ایک باقاعدہ رجسٹریشن میکینزم ہے جس کو آپ ڈیوائس رجسٹریشن سب سسٹم کہتے ہیں. اور پھر اس میں رجسٹریشن جو ہے وہ اس میں ڈیوائس ڈرائیورس کی رجسٹریشن ہو سکتی ہے, فائل سسٹمس کی ہو سکتی ہے, نیٹ ورک پروٹوکالس کی ہو سکتی ہے, اور ڈفرینٹ بائنری فارمیٹس کی رجسٹریشن بھی ہو سکتی ہے. بائنری فارمیٹس اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے ایک بائنری فارمیٹ ایگزیکیوٹیبل فائل کا پڑھا تھا جس کو ہم نے ELF یا ELF فارمیٹ کہا تھا. اور اسی طرح سے اور اگر فارمیٹ ہو سکتے ہیں, یعنی آپ نے ڈفرینٹ بائنریز یا ایگزیکیوٹیبلس جو ہیں وہ کریٹ کی ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ ان کو مینیج کریں, تو آپ اس طرح کے فارمیٹس بھی رجسٹر کر سکتے ہیں ایز ماڈیولس. اچھا, پھر آخری جو اس کا پارٹ ہے وہ ہے کانفلکٹ ریزولوشن. کانفلکٹ ریزولوشن کیا ہوتی ہے کہ جب ہمیں ایک میکینزم چاہیے دیٹ الاؤز ڈفرینٹ ڈیوائس ڈرائیورس ٹو ریزرو ہارڈ ویئر ریسورسز ٹو دیم سیلفس. یعنی ہونا یہ چاہیے کہ جب بھی ہارڈ ویئر ریسورسز ہوتے ہیں جو دو ڈفرینٹ ماڈیولس ان کو ایکسیس کر رہے ہیں, تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے ایلوکیشن کا اور کلیش ریزالو کرنے کا, کانفلکٹ ریزالو کرنے کا, کہ اگر دونوں یا ملٹیپل ماڈیولس ایک ہی ٹائم پہ اسی ڈیوائس کو ایکسیس کر رہے ہوں تو آخر وہ کس طرح سے ایکسیس کریں گے. یعنی کنکرنسی کنٹرول اور سنکرونائزیشن اور ریزرویشن, کانفلکٹ ریزولوشن, یہ تمام جو چیزیں ہیں یہ بھی ایک اور سب سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. اور ماڈیول رائٹر کے لیے یہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ اسے پتہ ہو کہ کیسے یہ کون سی مجھے فیسلٹیز کرنل نے پرووائڈ کی ہوئی ہیں, تاکہ وہ پہلے سے ایلوکیشن کروائے اپنے لیے, ریزرویشن کروائے ریسورسز کی. یعنی ریسورس ایلوکیشن کا پورا ایک میکینزم ہے. اور اس میں اکثر ماڈیولز یہ کرتے ہیں کہ ڈیوائسز کو آٹومیٹیکلی پروب کر رہے ہوتے ہیں, مثلا پولنگ کر رہے ہوتے ہیں ڈیوائسز کی کہ یہ ڈیوائس جو جس کے لیے میں لیٹ سے کنٹرول کر رہا ہوں میں جس کو, وہ ریڈی ہو گیا ہے نہیں ہو گیا, وہ اویلیبل ہے نہیں ہے. اب جب بھی آپ آٹو پروب کرتے ہیں تو عام طور پہ ڈیوائس کے رجسٹر میں کچھ لکھتے ہیں یا اس کو ریڈ بیک کرتے ہیں اور آپ ڈیوائس کا اسٹیٹس جاننے کی کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے. اب فرض کیجئے کہ وہ ڈیوائس کسی اور کو ایلوکیٹڈ ہے, تو اس چیز کو بھی ریزالو کرنا ضروری ہوتا ہے کہ اگر یہ ڈیوائس کسی اور کا ایلوکیٹڈ ہے تو آٹو پروب کا جواب جو ہے وہ نہ دیا جائے, یعنی اس کو ڈیوائس تک پہنچنے کا اس ماڈیول کو موقع نہ دیا جائے تک, کیونکہ یہ اس وقت کسی اور کو ایلوکیٹڈ ہے, ریزروڈ ہے یہ ڈیوائس. تو یہ جو انٹرنلی کانفلکٹ کی ریزولوشن ہے یہ کانفلکٹ ریزولوشن کا میکینزم پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ ایک جنرل آئیڈیا تھا, بہت ہی ہائر لیول اوور ویو لیا ہم نے کہ ماڈیول مینجمنٹ میں یا کرنل ماڈیولس کی جو روڈیبل کرنل ماڈیولس ہیں ان کی مینجمنٹ میں کیا کیا چیزیں انوالوڈ ہیں. اور اس سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنی فلیکسیبل اور کتنی پاورفل ایبسٹریکشن ہے اور کتنا پاورفل میکینزم ہے جس کے ذریعے سے آپ کرنل کو کے اندر جو ہے وہ چینجز کر سکتے ہیں. آپ اپنا جو ہے کوڈ کرنل کے اندر ڈال کے ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اور جو بھی کرنل پروگرامرز ہیں, کرنل انجینئرز ہیں, ان کے لیے یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ سب سسٹم ہوتا ہے, یہ میکینزم ہوتا ہے جس کو بہت زیادہ ہیویلی یوز کیا جاتا ہے. اچھا, اسی میں ایک چیز میں اگر یاد دلاؤں آپ کو کہ ایک بہت ہی اچھی قسم کی آپٹیمائزیشن بھی اس سے اچیو ہو سکتی ہے پاسبلی ڈرائیورز کے ساتھ. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم میموری میپنگ کر لیتے ہیں فائلز کی, یعنی فائلز جو ہیں وہ میموری میں میپ ہو جاتی ہیں اور پھر ہم میموری کی طرح ریڈ اور رائٹ کرتے ہیں فائلز کو. اور ہم نے اس کے لیے ایک سسٹم کال اسٹڈی کی تھی جس کو ایم میپ کہتے تھے, اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم جس طرح فائل رائٹنگ جو ہے اس کے لیے فائل سسٹم کی کالز جو ہے وہ یوز کرنے کے بجائے ہم ڈائریکٹ میموری ریڈ رائٹ کی سمپل پوائنٹرز کے تھرو جو ہے وہ
ہم یوز کرتے تھے پروگرامنگ پیراڈائم. اچھا اس وقت تو ہم نے اس کو ایک کسی اور پرپز کے لیے یوز کیا تھا, اس کے کچھ اور جو ہے وہ فائل سسٹمز کے کانٹیکس میں اس کے کچھ ایڈوانٹیجز ڈس ایڈوانٹیجز دیکھے تھے. لیکن یہ میکینزم ایک بڑی انٹرسٹنگ آپٹیمائزیشن پرووائڈ کرتا ہے ڈیوائس ڈرائیور رائٹرس کے لیے, یعنی جو فائلس جو آپ کا میموری میپنگ کا جو پورا میکینزم ہے. اس آپٹیمائزیشن کو ہم کیسے اچیو کر سکتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم نے یہ بار بار یہ بات کی ہے کہ ہمیں پہلے ڈیوائس سے ڈیٹا ڈرائیور کے بفر میں لانا ہوتا ہے, پھر ڈرائیور کے بفر سے ہم یوزر اسپیس میں کاپی کرتے ہیں. اور ہم نے یہ کہا تھا کہ آپٹیمائزیشن کی جو ٹیکنیکس ہیں ان میں جو اہم ٹیکنیک ہے وہ یہ کہ ہم کاپینگ کو ریڈیوس کریں, یعنی ڈیٹا کی جتنی بار بار کاپیز بنتی ہیں, کیونکہ بعض کیسز میں جو ڈیوائسز ہیں ان کے ساتھ جو خاص طور سے بلاک ڈیوائسز ہیں یا نیٹورک ڈیوائسز ہیں, وہ جتنے اماؤنٹ آف ڈیٹا کو ایک ٹائم پہ ڈیل کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے آپ کے پاس ٹی سی پی کے کیس میں فار ایگزامپل 1 میگا بائٹ کے آپ کے پاس پیکٹس آ رہے ہوں, یا یو ڈی بی کے کیس میں نیٹورک سے, یا کئی سینکڑوں کلو بائٹس کے آ رہے ہوں, یا سمتھنگ آف دیٹ آرڈر. اب اتنے ڈیٹا کو بار بار کاپی کرنا, پہلے ڈیوائس کے رجسٹر سے اٹھا کے یا ڈیوائس کے بفرز سے اٹھا کے اور اپنے انٹرنل بفرز میں کاپی کرنا, پھر انٹرنل بفر سے یوزر اسپیس میں کاپی کرنا, اسی طرح سے یوزر نے جو ڈیٹا دیا ہے وہ پہلے ساکٹ کے بفر میں کاپی کرنا, پھر ساکٹ کے بفر سے ڈیوائس ڈرائیور کے بفر میں کاپی کرنا, ڈیوائس ڈرائیور سے ایکچوئل ڈیٹا کو پورا بلاک بائی بلاک یا پیکٹ بائی پیکٹ بنا کے کاپی کرنا انٹو دی ڈیوائس بفر یا ایتھرنیٹ کے ڈرائیور ایتھرنیٹ کنٹرولر کے بفر میں. یہ ساری ملٹیپل کاپیز جو ہیں انوالو ہوتی ہیں. اگر اس میں ہم ایک میجر کاپی بچا سکتے ہیں کہ اگر ہم ڈرائیور کا جو بفر ہے اس کے ساتھ ایک ڈمی فائل ایسوسیٹ کر دیں اور ہم ایم میپ کے ذریعے سے اس بفر کو ایپلیکیشن کی جو یوزر اسپیس ہے اس میں میپ کر دیں, یعنی ایپلیکیشن ایم میپ کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈرائیور کو ایک میسج دے کہ تم مجھے اتنا بڑا بفر دے دو. ایک ڈرائیور جو ہے وہ ہم نے ایم میپ کی کال ہینڈل کرنے کے لیے ہم نے اس کے اندر لکھا ہوا ہو کوئی روٹین جو کہ ایکچوئل جو ہے بفر کو ایلوکیٹ کرے کرنل کی میموری میں اور اس کو یوزر اسپیس میں میپ کر دے. یعنی ایم میپ کی سسٹم کال کو اگر ڈرائیور خود امپلیمنٹ کر لے اور ڈرائیور کے ذریعے سے جو ہے وہ اس کے ساتھ ایک ڈمی فائل ایسوسیٹ کر کے وہ یوزر اسپیس میں کاپی ہو سکتی ہے, میپ ہو سکتی ہے, تو پھر یوزر کے لیے اس پوائنٹر کو جب بھی وہ رائٹ یا ریڈ کرے گا تو ایکچولی وہ ڈرائیور کے بفر کو ڈائریکٹ رائٹ یا ریڈ کر رہا ہوگا. اور اس طرح سے آپ کی وہ جو ایک میجر کاپی ہوتی ہے فرام یوزر ٹو کرنل اسپیس ٹو ڈرائیور اسپیس یا ڈرائیور ٹو یوزر اسپیس, یہ ساری بچ جاتی ہے. اور اس کو عام طور پہ جو ہے جس طرح بڑے جو بفرز ہوتے ہیں, جس طرح ویڈیو کے بفرز ہیں, ویڈیو کا ڈیٹا ہے جو کہ بہت زیادہ ہوتا ہے, اس میں خاص طور سے جو ویڈیو کے ڈرائیورز ہیں اور یہ اس طرح کے جو ایتھرنیٹ کے ڈرائیورز ہیں یا نیٹورکنگ کے ڈرائیورز ہیں, یہ اس ٹیکنیک سے بہت فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر اور بہت زیادہ آپٹیمائزیشن اس سے حاصل ہو جاتی ہے جب بہت ہائی تھرو پٹ کے اوپر آپ نے ڈیٹا ریسیو یا سینڈ کرنا ہو. تو یہ ایک اہم ٹیکنیک ہوتی ہے جو کہ ڈیوائس ڈرائیورز رائٹرز کا ایک سمجھ لیں ٹرک ہوتی ہے کہ جو اگر چاہیں تو اس سے بہت خاص طور سے ایمبیڈڈ سسٹمز اور اس طرح کی جو اپلیکیشنز ہیں ان کے اندر بہت فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. اب اسٹوڈینٹس میں تھوڑا سا انٹروڈکشن دینا چاہتا ہوں ایک لاسٹ ٹاپک کے اوپر جو سگنلز. سگنلز جو ہیں وہ یونکس اور لائنکس کے یوزرز کے لیے کوئی جو ہے وہ انفیملیئر چیز نہیں ہے. ونڈوز میں بھی اس کا ایک ڈفرینٹ میکینزم ہوتا ہے جس کو ہم کال بیک میکینزم کہتے ہیں, لیکن لائنکس اور یونکس کے جو فلیورز ہیں ان میں یہ بہت پرانا ایک میکینزم ہے فار ایونٹ نوٹیفیکیشن, بلکہ زیادہ صحیح نام اس کا یہ ہے کہ اٹس اے سنکرونس ایونٹ نوٹیفیکیشن. اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے سنکرونس اور اے سنکرونس آئی او کی بات کی تھی. تو اے سنکرونس کا ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر ایسی آئی او ہو کہ جس میں آپ اپنا ایک فنکشن رجسٹر کریں آئی او آپریشن سٹارٹ کرتے ہوئے یا ریکویسٹ کرتے ہوئے آئی او آپریشن کے لیے, کہ جو فنکشن آپ کی اپنی ایڈریس اسپیس کے اندر کال ہو جائے جب بھی وہ آئی او آپریشن کی جو ریکویسٹ ہے وہ اپنی کمپلیشن کو پہنچے, یعنی جو اے پی آئی ہے یا سسٹم کال ہے وہ آپ کو ایک ایڈیشنل آرگومنٹ پرووائڈ کرتی ہو کہ جس کے تھرو آپ اے سنکرونسلی نوٹیفیکیشن لے سکیں اپنی آئی او ریکویسٹ کی کمپلیٹ ہونے کا یا اس میں کوئی ایرر آ جانے کا یا جو بھی اس کا نتیجہ نکلا ہے
تو ہم اس کو کہتے ہیں یہ asynchronous IO پیراڈائم ہے. اسی طرح سے اگر آپ ایک جنیرک ایونٹ نوٹیفیکیشن فیسلٹی کو امیجن کریں کہ جو ہمیں IO ہی نہیں بلکہ کسی بھی اور جو ہے وہ کام کے وقت یا کسی بھی وقت ہم اس کو اسکیجول کر سکیں کہ ہمیں کوئی سگنل مل جائے کہ جب کوئی سرٹن ایونٹس جو ہیں وہ سسٹم کے اندر اوکر ہوتے ہوں. اور وہ سرٹن ایونٹس جو ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ کرنل کے اندر کوئی ایسے ایونٹس ہوں جو کہ ایکسیپشنس ہیں، کوئی اور ایونٹس ہیں اس طرح کے جو اوکر ہوتے ہو سکتے ہوں. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے کسی پروسیس یا دوسرے کسی تھریڈ نے کوئی سرٹن ایونٹ اپنے ایپلیکیشن اسپیسیفک ایونٹ اوکر ہونے پہ آپ کو کوئی جو ہے وہ میسج بھیجنا ہو، تو اس کے لیے ہم نے ایک ایونٹ نوٹیفیکیشن میکینزم رکھا ہوا ہے جس کو ہم سگنل میکینزم کہتے ہیں. یعنی ایک بالکل منیمل انٹر پروسیس کمیونیکیشن میکینزم ہے یہ، وچ دا پروسیس کین بی ایکچولی دا کرنل اٹ سیلف، یعنی کرنل سے اپلیکیشن کو بھی مل سکتا ہے، ایک پروسیس دوسرے پروسیس کو بھی بھیج سکتا ہے، یا ایک تھریڈ دوسرے تھریڈ کو بھیج سکتا ہے. اور یہ اس طرح کا ہے کہ جس طرح سے آپ اس کو اس طرح امیجن کریں کہ یہ سافٹ ویئر انالوجی ہے یا سافٹ ویئر کا کاؤنٹر پارٹ ہے آف دی انٹرپٹ میکینزم. یعنی انٹرپٹ میں کیا ہوتا ہے کہ ایک انٹرپٹ لائن کے اوپر سی پی یو کی پن کے اوپر ایک انٹرپٹ سگنل ریز ہوا، کسی ڈیوائس نے پرٹیکولر ڈیوائس نے ریز کیا، اور ساتھ ہی اس نے جو ہے وہ ڈیٹا بس پہ اس انٹرپٹ کا نمبر بھی ڈال دیا، اور سی پی یو نے ریڈ کر کے اس نمبر کے فنکشن کو آٹومیٹیکلی اس پہ جمپ کر کے اس کو کال کر لیا، یعنی اس ٹیبل کے اندر انڈیکس کر کے، اور جو بھی ہم پہلے پڑھ آئے ہیں. اچھا، لیکن اسی کو اگر ہم ایپلیکیشن لیول پہ یا سافٹ ویئر یعنی ایپلیکیشن پروگرامر لیول پہ یوزر اسپیس میں اسی میکینزم کو ہم کوئی امیجن کر لیں کہ ہمیں نوٹیفیکیشن میکینزم چاہیے کہ کسی وقت بھی ہمارا پروگرام پریمپٹ ہو سکتا ہو اور ایک ایونٹ ہمیں آ سکتا ہو، اور اس کے جواب میں آٹومیٹیکلی اس ایونٹ کے جواب میں آٹومیٹیکلی ایک فنکشن کال ہو جائے اے سنکرونسلی. تو اس کو ہم سگنلز میکینزم کہتے ہیں یا ایونٹ نوٹیفیکیشن فیسلٹی کہتے ہیں. تو اس میں ظاہر ہے کہ ایک بہت جو ہے وہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے ریئلائز کرنے کی کہ یہ جو بھی آپ فنکشن رجسٹر کرتے ہیں اپنا سگنل کے طور پہ، سگنل ہینڈلر کے طور پہ، جس کو ہم جس طرح انٹرپٹ ہینڈلر وہاں پہ کہتے تھے نا ہم اس کو، اس طرح سے ہم اس کو سگنل ہینڈلر کہتے ہیں. سگنل ہینڈلر کے بارے میں یہ چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ سگنل ہینڈلر ہمیشہ اے سنکرونسلی کال ہوتا ہے، اور وہ کسی وقت بھی، یعنی آپ اپنا کوئی ڈیٹا اسٹرکچر ماڈیفائی کر رہے ہیں، ایپلیکیشن کہیں بھی کسی سٹیج پہ ہے اپنی، اچانک وہ پریمپٹ ہوگی، سگنل ہینڈلر کال ہوگا اور واپس سے ایپلیکیشن دوبارہ کنٹینیو ہو جائے گی وہاں سے، اسی کانٹیکسٹ اس کا سے جو ہے سوئچ ہو جائے گا. ہوگا یہ سب یوزر اسپیس میں ہی، ایپلیکیشن کی اپنی ایڈریس اسپیس کے اندر. یعنی وہ جو فنکشن ہے سگنل ہینڈلر وہ ایپلیکیشن کی اپنی ایڈریس اسپیس میں ہوتا ہے. کرنل کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ ایک سرٹن ٹائم پہ جس وقت بھی اس کو کرنل کو جو ہے اپروپریٹ ہوتا ہے وہ اس فنکشن کو کال کرے یوزر کی اپنی ایڈریس اسپیس کے اندر. تو یہ ایک جو ہے اس میں جو ہے ڈینجرس پروگرامنگ پیراڈائم ہے، میننگ کہ آپ ہو سکتا ہے اپنا کوئی کرٹیکل گلوبل ڈیٹا اسٹرکچر ماڈیفائی کر رہے ہو، اس وقت سگنل ہینڈلر انووک ہو جائے اور وہ بھی اس ڈیٹا اسٹرکچر کو ایکسیس کر رہا ہو، تو ظاہر ہے کہ آپ کو اس ڈیٹا اسٹرکچر کو پروٹیکٹ کرنا پڑے گا. اب پرابلم اس میں یہ ہے کہ سگنل ہینڈلر تو بلاک ہو نہیں سکتا، یعنی وہ یہ نہیں ہو سکتا کہ سگنل ہینڈلر جو ہے وہ کسی سیمافور پہ یا کسی لاک کے اوپر بلاک ہو جائے جب تک کہ آپ ڈیٹا اسٹرکچر کو ماڈیفائی کر رہے ہیں. یہ سگنل ہینڈلر میں اس لیے پاسبل نہیں ہوتا کیونکہ کرنل جو ہے وہ یہ کرنل نے کال کرنا ہوتا ہے، اس لیے پورا کرنل جو ہے ایک طرح سے پھر وہ بلاکنگ اسٹیٹ میں چلا جائے گا اور وہ جو ہے وہ چیزیں کافی خراب ہو جائیں گی آپ کی اوور آل. اس لیے اس میں لاکنگ یا بلاکنگ الاؤڈ نہیں ہوتی، ورنہ ایپلیکیشن کریش کر جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اس میں وہ نہیں کرنا ہوتا کہ ہم اس کی جو ہے وہ یعنی بلاکنگ الاؤ کر دیں یا اس میں کوئی لاکنگ الاؤ کر دیں، سنکرونائزیشن پریمپٹیوز کا یوز الاؤ کر دیں. اب ظاہر ہے کہ پھر یہ ایک ڈیفیکلٹ پروگرامنگ پیراڈائم بن جاتا ہے، یعنی آپ اس میں کوئی گلوبل ڈیٹا اسٹرکچرز کو چھیڑ نہیں سکتے،
اگر چھیڑتے بھی ہیں تو اس طرح سے میک شیور کر کے چھیڑتے ہیں کہ آپ اپلیکیشن اس پر جو ہے وہ اس وقت ان کو ایکسیس نہ کر رہی ہو، جو کہ ظاہر ہے کہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ اپلیکیشن کے بارے میں یہ میک شیور کیا جائے کہ جب سگنل آئے گا یا جس وقت ایونٹ نوٹیفائی ہوگا اس وقت وہ اپلیکیشن ان ڈیٹا اسٹرکچرز کو ایکسیس نہیں کر رہی ہوگی جس کو سگنل ہینڈلر نے ایکسیس کرنا ہے. تو یہ سب چیزیں اس میں امپورٹنٹ ہیں دیکھنے کی. اب ہم تھوڑا سا اس کو لائنس کے پرسپیکٹو میں اسٹڈی کر لیتے ہیں کہ اس میں کس ٹائپ کی اے پی آئیز ہیں، وہ کیا کرتی ہیں، اور پھر ہمارا یہ ٹاپک ختم ہو جائے گا. 3 ڈسٹنکٹ اے پی آئیز پرووائڈ کرتا ہے لائنس کرنل سگنلس کے لیے. ایک اوریجنل اے پی آئی ہے جو یا سسٹم کالز ہے، سیٹ آف سسٹم کالز ہے، جو کہ ٹریڈیشنلی سگنلس کے لیے یوز ہوا کرتے تھے، اور ان میں یہ پرابلم تھا کہ وہ اس میں ایک میجر بگ تھا اس میں، اور وہ اے پی آئی بعد میں ڈسکارڈ کر دی گئی ہے، آبسولیٹ کر دی گئی ہے کیونکہ وہ ان ریلائبل تھی. اس کے اندر کیا ان ریلائبلٹی تھی یہ ہم بھی آگے دیکھتے ہیں. اس کے بعد دوسری جو ایک اور اے پی آئی ہے جو اب اویلیبل ہے کرنلس میں، وہ ریلائبل سگنلس ہیں، اور ان کو پوزکس سگنلس بھی کہتے ہیں. یعنی جو یہ پوزکس اسٹینڈرڈ ہے جس کا ہم نے شروع میں بھی ذکر کیا تھا، انہوں نے بھی ایک سگنلس کی سسٹم کالز کی ایک اے پی آئی اسپیسیفائی کی ہے کہ اگر کوئی بھی یونکس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ پوزکس کمپلائنٹ رہنا چاہتی ہے تو وہ یہ سگنلس کے لیے یہ سیٹ آف فنکشنز امپلیمنٹ کرے ود دیز سیمنٹکس. یعنی اس میں ہر اے پی آئی کا مقصد، اس کا کام کرنے کا طریقہ کہ کیا کرے گی وہ، یہ سارا اسپیسیفائی کیا گیا ہے. اور پھر تیسری ایک اے پی آئی ہے جو کہ ریئل ٹائم سگنلز کہلاتے ہیں. یہ بھی پوزکس نے اسپیسیفائی کی ہے لیکن یہ اسپیشل اے پی آئی ہے. ان تینوں میں کیا فرق ہے یہ ہم تھوڑا دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون کون سے آپریشنز ہیں، کون کون سے میتھڈز ہیں یا سیٹ آف آپریشنز ہیں جو سگنلز کے ذریعے سے پرفارم ہو سکتے ہیں. پہلا آپریشن تو ہے جنریٹ کر سکنا. سگنلز کو آپ جنریٹ کر رہے ہیں یا سگنل کسی یا ایونٹ کو فائر کرنا، یعنی ایونٹ جنریٹ کرنا یا سگنل جنریٹ کرنا، یہ ایک اہم میکینزم ہے. اس کے لیے ایک انٹرفیس یا اے پی آئی پرووائڈ کی گئی ہے، ایک سسٹم کال پرووائڈ کی گئی ہے. اس میں اس کو ہم کہتے ہیں سگنل سینڈ کرنا، یعنی ایک پروسیس دوسرے پروسیس کو سگنل سینڈ کر سکتا ہے. کرنل جو ہے وہ یوزر پروسیس کو سگنل سینڈ کر سکتا ہے. اور اس کا ایک دوسرا نام بھی ہے کہ سگنل ریز کرنا، یعنی سگنل ہم نے ریز کر دیا. اچھا، اس کے لیے جو اے پی آئی عام طور پہ پرووائڈ ہوتی ہے، جو یوز ہوتی ہے لائنکس میں، اس کا ایک بڑا عجیب سا نام ہے، اس کو کہتے ہیں کل. یعنی کل اے پی آئی جو ہے، یعنی اب نام سے آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ یہ سگنل سینڈ کرنے کے لیے یہ اے پی آئی، آپ سمجھیں گے شاید کسی پروسیس کو کل کرنے کے لیے اے پی آئی یوز ہو رہی ہے، لیکن ایکچولی یہ پروسیس کو کل ہی کرنے کے لیے ایکچولی اوریجنلی زیادہ تر یوز ہوا کرتی تھی، اس لیے اس لیگیسی سے اس کا نام چلا آ رہا ہے. لیکن یہ ایکچولی سگنل کو سینڈ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہے. اس کے بعد ہے کہ ایک سگنل جنریٹ ہو گیا لیکن اب اس نے ڈیلیور ہونا ہے، یعنی ڈیلیور ہونا سگنل کا. ڈیلیور کا مطلب یہ ہے کہ جس پروسیس کو یا جس تھریڈ کو سگنل بھیجا گیا تھا اس نے اس کو ریسیو کر لیا. یعنی جب تک وہ پروسیس یا تھریڈ سگنل کو ریسیو نہ کرے وہ سینڈ ہونے سے وہ اس کو مل نہیں جاتا، ڈیلیور نہیں ہو جاتا. ڈیلیور وہ جب ہوتا ہے جب وہ ایکچوئل اس کو ریسیو کرنے کے قابل ہوتا ہے یا ریسیو کرنا چاہتا ہے. یعنی ان ادر ورڈز وہ اس میں کوئی اپنا اس کو ہینڈل کرتا ہے بیسیکلی. یعنی جب ہینڈل کرے گا تو اس کو ہم کہیں گے یہ ڈیلیور ہو گیا. اس وقت تک ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ ڈیلیور ہو گیا، صرف وہ جنریٹڈ پڑا رہے گا. آپ اس کو اس طرح امیجن کریں کہ جب بھی جنریٹ ہوتا ہے سگنل تو جو ریسیونگ پروسیس ہے یا جو سینڈنگ پروسیس ہے اس کی دونوں کی اندر ایک بٹ سیٹ ہو جاتی ہے کہ جی اس پروسیس نے سینڈ کیا ہوا ہے ایک سگنل اور یہ اس کا یہ نمبر ہے یا یہ نام ہے سگنل کا، اور اس پروسیس کے لیے یہ ریسیو ہونے کے قابل ہو گیا ہے، لیکن ابھی ریسیو ایکچولی ہوا نہیں ہے، ڈیلیور نہیں ہوا اس کو. پھر ایک تیسرا آپریشن ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سگنل کو بلاک کر دینا. یہ بالکل اسی طرح کی چیز ہے جس طرح سے ہم انٹرپٹس کو ماسک کر دیتے ہیں کہ سرٹن انٹرپٹ ہے اس کو ہم نے ماسک کر دیا، اب وہ انٹرپٹ ہمیں نہیں مل سکتا. جس طرح ہم نے کہا تھا نا ماسکنگ اور نان ماسکیبل انٹرپٹس ہوتے ہیں، تو ماسکیبل اور نان ماسکیبل انٹرپٹس ہوتے ہیں. اسی طرح سے ماسکیبل اور نان ماسکیبل سگنلز بھی ہوتے ہیں، اور زیادہ تر سگنلز جو ہوتے ہیں وہ ماسکیبل ہوتے ہیں. کچھ سگنلز ایسے ہوتے ہیں جو کہ
کرنل جو ہے یوزر کے پروسیس کو جو ہے وہ سینڈ کرتا ہے وہ نان ماسکیبل ہوتے ہیں، لیکن آپ ٹیمپریریلی سگنلس کو بہرحال بہت سارے سگنلس کو ماسک کر سکتے ہیں. وہ آپ کو ڈلیور نہیں ہوں گے لیکن جنریٹ پھر بھی ہو جائیں گے. یعنی آپ جنریشن کو ماسک نہیں کر سکتے، جنریشن کو ڈسیبل نہیں کر سکتے، وہ جنریٹ ہو جائیں گے لیکن پڑے رہیں گے. اور جب آپ اسے ان ماسک کریں گے تو آپ کو ڈلیور ہو سکتے ہیں. پھر اس کے علاوہ ہے کہ سگنلس کو اگنور کر دینا، ایک چوتھا آپریشن ہے. اگنور کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سگنل جب ڈلیور ہو گیا تو آپ نے اس کو تھرو اوے کر دیا، اس کو ڈسکارڈ کر دیا. یعنی یہ کہ آپ نے کوئی فنکشن اس کے اگینسٹ کال نہیں کیا، اور وہ فنکشن چونکہ کال ہی کوئی نہیں ہوا تھا اس لیے وہ سگنل ضائع ہو گیا. تو یہ بھی آپ کر سکتے ہیں کہ ڈلیور تو مجھے کر دو لیکن میں اس ایونٹ پہ کچھ نہیں کروں گا. یہ بھی ایک ہو سکتا ہے. اور پانچواں جو ہے آپریشن یہ ہوتا ہے کہ آپ سگنل کو کیچ کر سکتے ہیں. کیچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا ایک فنکشن یا کال بیک اس کے اگینسٹ رجسٹر کر سکتے ہیں جو آپ کی ایڈریس اسپیس میں کال ہو جائے گا جب بھی سگنل آپ کو ڈلیور ہوگا. تو یعنی یہ اس میں فرق کرنا ضروری ہے کہ ڈلیوری کا مطلب کیا ہے، اگنور کا مطلب کیا ہے، اور کیچ کا مطلب کیا ہے. یعنی ایک سگنل آپ کو ڈلیور ہوا، اگر تو آپ نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے تو کچھ نہیں ہوگا، اگر آپ نے اسے کیچ کیا ہوا ہے تو وہ اس وقت آپ کا کال بیک فنکشن کال ہو جائے گا جب بھی وہ ڈلیور ہوگا. اور ایک سگنل جنریٹ ہو گیا، اگر تو وہ ماسک ہوا ہے تو کچھ نہیں ہوگا، وہ پینڈنگ پڑا رہے گا، اور اگر وہ ماسک نہیں ہوا تو آپ کو ڈلیور ہو جائے گا. ڈلیور ہونے کے بعد اگر آپ نے اس کو بلاک کیا، اگر آپ نے اس کو اگنور کیا ہوا ہے تو وہ کچھ نہیں ہوگا، لیکن ادروائز وہ کیچ ہو جائے گا. تو یہ بیسک اے پی آئیز کی اس کے لیے دی جاتی ہیں لائنس کرنل میں. اس میں اب یہ ہے کہ سگنلز کے نام ہوتے ہیں اور نمبرز ہوتے ہیں. یعنی ہم کچھ میکروز ہوتے ہیں ہم نے ڈیفائن کیے ہوتے ہیں جس سے ہم سگنلز کو کلاسیفائی کرتے ہیں کہ کس قسم کا سگنل ہے. مثلا کچھ جو جنیرک ہوتے ہیں، کچھ بالکل پروسیسر اسپیسیفک ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سسٹم اسپیسیفک ہوتے ہیں. تو مختلف ٹائپ کے سگنلز ڈیفائن ہوئے ہوئے ہیں، یعنی یہ ٹائپس آف سگنلز ہیں جو میکروز ہیں. مثال کے طور پہ سگ انٹ ہے، سگ کل ہے، سگ پاور ہے. 2-3 ایگزامپلس میں نے دیے. سگ انٹ کیا ہوتا ہے کہ جو پروسیس کو انٹرپٹ کر دیتا ہے، اور آپ کا جو ہے کوئی بھی اگر کال بیک رجسٹر ہوا ہے تو وہ آپ کے جو ہے وہ کال ہو جاتا ہے. یہ عام طور پہ اس کلاس آف سگنلز کے لیے سگ انٹ یوز کیا جاتا ہے جو سسٹم کالز اگر کسی وجہ سے انٹرپٹ ہو گئی. یعنی آپ کی اپلیکیشن نے سسٹم کال کیا تھا، سسٹم کال کی تھی، لیکن سسٹم کال پوری نہیں ہو سکی کسی وجہ سے، کوئی انٹرپشن آ گئی سسٹم کال کے اندر. یعنی آپ سسٹم کال کے اندر بلاک ہوا تھا پروسیس یا تھریڈ، اور بلاکنگ اسٹیٹ ہی میں یا ایون نان بلاکنگ اسٹیٹ ہی میں کوئی ایسا ایونٹ ہو گیا جس کی وجہ سے وہ سسٹم کال اب ابورٹ کرنی پڑ گئی کرنل کو. اس وقت کرنل ایک سگ انٹ ٹائپ کا سگنل جو ہے وہ یوزر کو دے دے گا. تو یہ سگنٹ کا یوز ہے. اسی طرح سے سگ یوزر ہوتا ہے. سگ یوزر وہ سگنل ہے جو کہ ایک یوزر دوسرے یوزر کو دیتا ہے، یعنی ایک تھریڈ یا پروسیس دوسرے پروسیس یا تھریڈ کو سینڈ کرتا ہے سگنل، یعنی ایونٹ کوئی بھی، اور اس کے اندر اس کے ساتھ ایک نمبر ایسوسیٹڈ ہوتا ہے جس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ کون سا ٹائپ کا سگنل جو ہے وہ کون سے نمبر کا سگنل بھیجا گیا ہے. اور اسی طرح سے سگ پاور ہے کہ جب پاور فیلئر ہوا ہے تو ایک سگنل ملتا ہے یوزر اسپیس پروسیس کو، اور اس کو اگر کسی نے کیچ کیا ہوا ہے، کسی نے اس کے اگینسٹ اپنا کال بیک رجسٹر کیا ہوا ہے، تو وہ پاور فیلئر کے وقت کچھ نہ کچھ جو ہے وہ کر سکتا ہے. جس طرح ہم نے کہا تھا کہ وہ ایک پاور فیلئر کے وقت جو ہے جو انٹرپٹ آتا ہے وہ کچھ ڈیلے کے ساتھ جو ہے وہ سی پی یو کو آف کرتا ہے. اس ڈیلے کے دوران جو ہے وہ کرنل تمام پروسیسز کو ایک سگ پاور کا سگنل بھیجتا ہے. اس کا نمبر جو ہے وہ 30 ہوتا ہے عام طور پہ. فار ایگزامپل یعنی ایک ایگزامپل یہ ہے، 30 نمبر چینج بھی ہو سکتے ہیں، یعنی لیکن اس کا میکرو ڈیفائن کیا ہوا ہے، اس لیے نمبر میٹر نہیں کرتا. اور اسی طرح سے پروسیسر اسپیسیفک سگنل ہوتے ہیں، مثلا سگ اسٹیک ایس ٹی کے ایف ایل ٹی یہ نام کا ایک سگنل بھی ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے انٹیل مشینز کے اوپر کے جو کو پروسیسر ہے آپ کا اس کا فلوٹنگ پوائنٹ کے میتھمیٹیکل پروسیسر، میتھمیٹکس کرنے والا پروسیسر، اس کا اسٹیک جو ہے وہ اس کی اسٹیک ایرر آ گئی ہے.
تو یہ ڈفرینٹ ٹائپ کے سگنلس ہیں. اس میں جو یوزر اسپیس یوزرس کو جو انٹر پروسیس کمیونیکیشن کے لیے یوز کرنے ہوتے ہیں سگنل, وہ سگ یوزر کہلاتے ہیں, سگ USR ہوتے ہیں. تو یعنی اگر ہم دیکھیں سگنلس کین بی جنریٹڈ بائی یوزرس وایا شیل کمانڈس, یا جو آپ کی یوزر انٹرفیس کے ذریعے سے جنریٹ ہو سکتے ہیں, پروسیسز خود پروگرامیٹیکلی جنریٹ کر سکتے ہیں, یا پھر کرنل جنریٹ کر سکتا ہے. اس میں جو نارمل ریگولر سگنلز ہیں وہ ان کے نمبرز 1 سے 31 تک ہوتے ہیں. ان کے جو فنکشنز ہوتے ہیں وہ اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں. یعنی عام طور پہ یہ جو سگ فلوٹ ایرر یا جو آپ کے سگنل جو دوسرے سگنل ہم نے ذکر کیا جن کا سگ انٹرپٹ ہے, یا کوئی ایسی چیزیں جو کرنل نے جنریٹ کرنے, اور یا کوئی ایسے اسپیشل سگنلز جو کہ کسی ایکسیپشن آنے پہ جنریٹ ہونے. مثال کے طور پہ آپ کے پروسیس نے ایک اپنی ایڈریس اسپیس کو وائلیٹ کیا ہے. مثال کے طور پہ اس نے ایک ایسی ڈیٹا سیگمنٹ یا کوڈ سیگمنٹ ایکسیس کی ہے جس کی پرمیشن بھی اس کو نہیں تھی. یعنی آپ نے ایک پوائنٹر جنریٹ کیا جس پروگرام نے جس نے کوئی ایسا ایڈریس آپ جو ہے وہ جنریٹ کیا ہے جو کہ سرے سے ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, یا وہ سیگمنٹ وہاں پہ ختم ہو گئی تھی, یا اس سیگمنٹ کی پرمیشن اس کو نہیں تھی. ان ڈفرینٹ اس قسم کے کیسز میں ایک سیگمنٹیشن فالٹ کا ایک سگنل جنریٹ ہوتا ہے. تو اس کو سیگ وی کہتے ہیں, یعنی سیگمنٹیشن کی جو وائلیشن ہے وہ جنریٹ ہوئی ہے, وہ بھی کرنل جنریٹ کرتا ہے. کرنل اس وقت آپ کے ایک سگنل جنریٹ کرتا ہے اور اس کے اگینسٹ ایک ڈیفالٹ ہینڈلر کال ہوتا ہے. ڈیفالٹ ہینڈلر کا مطلب کیا ہے کہ جن سگنلز کو کیچ نہیں کیا اپلیکیشن نے ان کا ایک ڈیفالٹ فنکشن ہوتا ہے جو کہ کرنل نے سیٹ کیا ہوتا ہے شروع میں. یعنی اپنے پاس اس نے سگنلز کا جو تمام ٹیبل مینٹین کیا ہوتا ہے اس کے اندر وہ اپنے فنکشنز سیٹ کر دیتا ہے ہر سگنل کے لیے آلموسٹ. اب ان میں سے کچھ فنکشنز کو آپ کیچ کر ریپلیس کر سکتے ہیں اپنے فنکشنز سے وایا کیچ آپریشن, اور کچھ فنکشنز کو آپ اگنور کر سکتے ہیں, نل کر سکتے ہیں وہاں پہ وایا اگنور آپریشن. لیکن اگر آپ نے نہ اگنور کیا ہے نہ کیچ کیا ہے تو کرنل کا ڈیفالٹ فنکشن کال ہو جائے گا جب بھی وہ سگنل جنریٹ ہوگا. اور عام طور پہ آپ لائنس میں دیکھیں جب بھی آپ کی کوئی پروگرام میں بگ کی وجہ سے سیگمنٹیشن فالٹ آتی ہے تو ایک سگنل جنریٹ ہوتا ہے سیگ فالٹ کا, سیگ وی کا, اور اس کے اگینسٹ ایک ڈیفالٹ فنکشن کال ہوتا ہے آپ کی اپنی ایڈریس اسپیس کے اندر کال ہوتا ہے, اور وہ ایک سمپل پرنٹ کرتا ہے جس کو سیگمنٹیشن فالٹ کوڈ ڈمپڈ. اور کوڈ ڈمپڈ کا مطلب عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کی پوری ایک میموری میپ ہے وہ اس نے ایک فائل میں ڈمپ کر دیا ہوتا ہے اس سگنل ہینڈلر نے, اور ایک فائل بنا دیتی ہے کور کے نام سے. یعنی سمپل اس کا ڈیفالٹ کام یہ ہے. اگر آپ اس کو کیچ کر کے کچھ اس کے اوپر کرنا چاہتے ہیں اور کہ جب بھی سیگ فالٹ آئے تو مجھے جو ہے وہ پتہ لگ جائے اور ایپلیکیشن کچھ کرنا چاہتی ہے اس کو بجائے, تو وہ کر سکتی ہے. لیکن ڈیفالٹ ہینڈلنگ کیا ہوتی ہے کہ ایک کور فائل بنی, آپ کا ایک کور ڈمپ کا میسج آیا سیگمنٹیشن فالٹ کا, اور ساتھ ہی آپ کا پروسیس کل ہو گیا, یعنی یہ پروسیس آپ کا جو ہے وہ ختم جاتا ہے. تو یہ بیسک سگنلز کا جو ہے وہ کانسیپٹ تھا. اب ہم نے کہا تھا کہ 3 ڈسٹنکٹ ٹائپ کے سگنلز ہوتے ہیں. ایک ریگولر سگنلز ہیں جو کہ 1 سے 31 تک ہم نے ان کے نمبرز کہہ کے ہوتے ہیں. پھر ایک ریئل ٹائم سگنلز ہوتے ہیں. ریگولر سگنلز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ پینڈنگ سگنلز جو ہوتے ہیں وہ سٹور نہیں ہوتے. مثال کے طور پہ اگر ایک سگنل سینڈ ہوا ہے یا جنریٹ ہوا ہے لیکن ابھی تک اسے کیچ نہیں کیا گیا یا ابھی تک اسے ڈیلیور نہیں ہوا وہ, تو اسی وقت اگر کوئی اور سگنل بھی آ گیا اسی ٹائپ کا تو وہ پچھلے سگنل کو اوور رائڈ کر دے گا. یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو 2 سگنل مل جائیں, یعنی اسی ٹائپ کے 2 سگنل نہیں ملیں گے آپ کو. مثال کے طور پہ ایک یوزر نے دوسرے یوزر کو ایک سگ یوزر بھیجا ہے اور پھر فوراً ہی ایک اور سگ یوزر بھی بھیج دیا ہے, تو دوسرا والا صرف ملے گا ایپلیکیشن کو جب بھی ڈیلیور ہوگا. اور ڈیلیور کب ہوگا؟ عام طور پہ جس طرح سے ہم نے کہا تھا نا کہ جو باٹم ہاؤس ہوتے ہیں وہ کرنل ٹو یوزر ٹرانزیشن پہ یا اسکیجولنگ ٹائم پہ جو ہے کرنل کال کرتا ہے, اسی طرح سے سگنلز بھی ڈیلیور کرتا ہے عام طور پہ کانٹیکٹ سوئچ کے ٹائم کے اوپر. تو جو بھی جس کانٹیکٹ سوئچ کر کے جس پروسیس کو بھی سی پی یو دیا جا رہا ہے اس کے اگر کوئی پینڈنگ سگنلز ہیں, جنریٹڈ سگنلز ہیں, تو وہ اس کو اس پر ڈیلیور ہو جاتے ہیں. تو اگر ایک ہی ٹائپ کے سگنلز ہیں تو وہ ان میں سے ایک ہی ڈیلیور ہوگا. یہ ریگولر سگنلز میں ہوتا ہے. ریئل ٹائم سگنلز میں صرف یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ
ریگولر سگنلز کے مقابلے میں اس کی ایک کیو بنتی رہتی ہے. یعنی جب بھی ایک ہی ٹائپ کے 3 سگنل آئیں گے تو وہ تینوں کیو میں پڑے ہوں گے اپ ٹو اے سرٹن میکسیمم لینتھ آف دا کیو. یعنی اگر 10 سگنل جنریٹ ہوئے ہیں اس پرٹیکولر یوزر پروسیس کے جو ہے کانٹیکسٹ سوئچ کے ٹائم تک, کسی دوسرے پروسیس نے یا ملٹیپل پروسیسز نے اس پرٹیکولر پروسیس کے لیے 10 سگنل جنریٹ کیے ہیں فار ایگزامپل, تو وہ 10 کے 10 کیو میں پڑے رہیں گے اور اسے 10 کے 10 ڈیلیور ہوں گے. یعنی اس کا جو رجسٹرڈ فنکشن تھا اس کے اگینسٹ وہ 10 دفعہ کال ہوگا. تو یہ ریئل ٹائم سگنلز میں ہوتا ہے, تو اس سے سگنلز لاسٹ نہیں ہوتے. اچھا, اس میں جو ہے وہ کیو بن جاتی ہے. یعنی آپ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتے, کتنے ریگولر سگنلز ہیں ان کو کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا, ریئل ٹائم سگنلز کو کاؤنٹ کیا جا سکتا ہے. تو اس کے علاوہ جو ایک اہم اس میں چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جو اولڈر جو ہم نے کہا تھا نا انریلائبل سگنلز ہوتے تھے, ان میں اور دوسرے سگنلز میں جو ہے وہ فرق یہ ہوتا ہے. یعنی آج کل کے سگنلز میں, ریگولر سگنلز میں, ریگولر سگنلز جو اولڈر تھے وہ بگی تھے. ان میں بگ یہ تھا کہ وہ جس طرح ہم نے انٹرپٹ کی بات کی تھی کہ اس کے اندر ری انٹرنٹ ہونا ضروری نہیں ہے انٹرپٹ کا. یعنی ایک انٹرپٹ ہینڈلر جب چلتا ہے تو اس ٹائپ کا دوسرا انٹرپٹ جو ہے وہ اس کو پریمپٹ نہیں کر سکتا. یعنی آپ نیسٹنگ سیم ٹائپ کے انٹرپٹ کے الاؤ نہیں کرتے, اس لیے آپ کو ری انٹرنٹ کوڈ لکھنا ضروری نہیں ہوتا. پرانے جو سگنلز تھے ان میں یہ نہیں تھا. یعنی سگنلز میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ اسی ٹائپ کا سگنل آپ کو اس ہینڈلر کے دوران دوبارہ نہیں جو ہے وہ ڈیلیور ہوتا, لیکن پرانے سگنلز میں ایسا ہو جایا کرتا تھا. یعنی اسی ٹائپ کے سگنل ہینڈلر کو آپ کال, اب یہ اس کے اندر ہے وہ ہینڈلر کال ہوا ہے کہ اچانک ایک اور سگنل آ گیا, تو وہ دوسرا سگنل بھی اس نے پریویس والے کو کانٹیکٹ سوئچ آؤٹ کر دیا اور پھر ایک اور کال آ گئی اس کی. تو یہ پرابلم اس میں تھی. مثال کے طور پہ اگر آپ نے ہینڈلر لکھا ہے ایک اور اس کے اندر لیٹس سے آپ اس میں دیکھیں سلائیڈ کے اندر ایک آپ کو سمپل سا ہینڈلر نظر آ رہا ہے کہ جس نے سگنل کی کمانڈ کے ذریعے سے اپنے آپ کو ری اسٹیبلش کرنا ہے اگلے اوکرنس کے لیے. یعنی یہ ہینڈلر کال ہوگا جب بھی وہ سگنل ڈیلیور ہوگا, یہ کیچ کیا ہوا ہے آپ نے. تو اس کے اندر جو بھی سگنل کا نمبر ہے اس کے ذریعے سے سگنل سسٹم کال کے ذریعے سے آپ نے اپنے آپ کو ری رجسٹر کیا, دوبارہ کیچ کرنا ہے. اور پھر آگے آپ کچھ کام کر رہے ہیں اپنا جو آپ نے سگنل ہینڈلر میں کرنا ہے. تو اب ہوتا یہ تھا کہ اس دوبارہ سگنل اسٹیبلش کرنے سے پہلے بھی ہو سکتا تھا کہ وہی سگنل دوبارہ آ جائے. تو یہاں پہ ایک ولنریبلٹی کی ونڈو بن جاتی ہے کہ سگنل کی کال کرنے, سسٹم کال کرنے سے پہلے ہینڈلر میں اگر وہی سگنل دوبارہ آ گیا تو پھر وہی ہینڈلر کال ہو جائے گا. تو یہ ظاہر ہے کہ کافی بگز جو تھے کوڈ میں اس وجہ سے آ جایا کرتے تھے. اب انہوں نے یہ کیا ہے کہ یہ چیز ولنریبلٹی کی ونڈو بند کر دی ہے. اب آپ کا سگنل وہ والا جو ہے وہ ہمیشہ ماسکڈ رہتا ہے اور ری انٹرنٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے سگنل ہینڈلر کو. پہلے ری انٹرنٹ کے حساب سے آپ کو کوڈ لکھنا پڑتا تھا سگنل ہینڈلنگ کا. تو یہ جو ہے اب ہم کیا کرتے ہیں, کال سگنل کی کال کے بجائے جس کی ایگزامپل دی گئی ہے سگنل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ری اسٹیبلش یا دوبارہ کیچ کرنے کے بجائے سگنل ہینڈلر میں ہم سگ ایکشن کا ایک فنکشن, ایک سسٹم کال پرفارم کرتے ہیں. سگ ایکشن جب بھی آپ یوز کریں گے تو آپ کے جو سگنل ہیں وہ نان ری انٹرنٹ ہو جائیں گے اور آپ کو ضرورت نہیں ہے, وہ تمام باقی اسی ٹائپ کا سگنل ماسک ہو جائے گا. تو یہ ایک جنرل انٹروڈکشن تھا سگنلز کا. اس میں ظاہر بہت ڈیٹیلز ہیں ابھی اس کی, سگنلز کے یوزیج کے اوپر ہم بہت بات کر سکتے ہیں, لیکن فار دا پرپز آف دس کورس میں صرف اس کو انٹروڈیوس کرنا چاہ رہا تھا کہ سگنلز کا کانسیپٹ کیا ہے. اس کے بیسیکلی اٹس این ایونٹ نوٹیفیکیشن میکینزم. سگنلز کے جو ہیں وہ کتنے ٹائپس ہیں اور ان میں کیا فرق ہے, اور اس سے ہمیں بیسیکلی حاصل کیا ہوتا ہے. یوزرز ایک دوسرے کو سگنل بھیج سکتے ہیں, کرنل یوزر کو سگنل بھیج سکتا ہے, اور ایکسیپشنز کے وقت بھی کرنل یوزر کو سگنل بھیج سکتا ہے. اور اس میں ڈفرینٹ کلاسز ہوتی ہیں, سگنلز کی ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں, اور ہر ایک ٹائپ جو ہے وہ ایک میکرو سے ریپرزینٹ ہوتی ہے, جو میکرو کے اگینسٹ ایک نمبر بھی ہوتا ہے. ظاہر ہے 1 to 31 جو ہیں وہ ریگولر سگنلز ہوتے ہیں, اس کے بعد آگے ریئل ٹائم سگنلز ہوتے ہیں. اور اس میں جنرلی جو ہے وہ ہم پروگرامنگ میں, لائنس کی پروگرامنگ میں سگنلز جو ہیں وہ کافی یوز ہوتے ہیں. لیکن جب بھی آپ یوز کریں نیا انٹرفیس سگ ایکشن والا یوز کریں, پرانا انٹرفیس سگنل والا مت یوز کریں. تو اسٹوڈنٹس یہ آج کا لیکچر تھا ہمارا. جنرل جو آئی او مینجمنٹ کا جو پورا ایک ٹاپک ہے وہ آج ہم نے ختم کر لیا. اب نیکسٹ ٹائم سے ہم سیکیورٹی اینڈ پروٹیکشن کا ٹاپک سٹارٹ کریں گے,
اور اس میں ہم جو اس کی کافی ہم ڈیٹیلس میں دیکھیں گے کہ سیکیورٹی اور پروٹیکشن کے پیراڈائمس کیا ہوتے ہیں. وہ ایک خاصا کمپلیکس ٹاپک ہے, مشکل ٹاپک ہے. وی ول اسٹارٹ اٹ نیکسٹ ٹائم اینڈ سی ہاؤ اٹ گوز. تھینک یو ویری مچ. خدا.